Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی سورۃ یوسف آیت نمبر 69 سے آنورڈس آج ہم نے کرنا ہے، اور جو ہم ڈیٹیلز پڑھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی، اس میں ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا لاسٹ ویک کہ قحط جو ہے وہ مصر میں اور مصر کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے علاقوں میں بھی پھیل گیا، اور جو یہ کنعان کا فلسطین وغیرہ کا جو علاقہ تھا یہاں پہ بھی غلے کی قلت ہو گئی، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہاں پہ ان لوگوں کے پاس نہ صرف یہ کہ غلہ ہے بلکہ وہ اس نے اتنا اسٹور کیا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی وہ غلہ فراہم کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ جو بیٹے تھے 10، جب انہوں نے سنا تو یہ بھی اس چیز پر تیار ہوئے کہ وہ جا کے غلہ لے کر آتے ہیں مصر سے، اور پھر وہ جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر بھائی ان کو پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پاتے کیونکہ ظاہر وہ چھوٹے تھے حضرت یوسف جب انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح بادشاہ بن گئے ہوں گے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا سارا مطلب ظاہر جو ان کی فیملی کی ڈیٹیلز کی وہ پوچھ پاچھ کے غلہ تو ان کو دے دیتے ہیں، لیکن ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے باپ تو تمہارا بوڑھا ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم جو ایک بھائی جس کو تم چھوڑ کے آنے کا کہہ رہے ہو کہ ایک اور بھی بھائی ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور پریٹینڈ وہ یہی کرتے ہیں کہ تاکہ مجھے پتا چلے کہ باقی تم لوگ گھر میں اتنے افراد ہو یا نہیں، کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی تو نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اگلی دفعہ اس کو لے کے نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور چونکہ وہ یہ چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم آئیں، تو اس کے لیے وہ یہ تدبیر کرتے ہیں کہ جو بھی وہ پونجی انہوں نے ان کو لا کے دی ہوتی ہے نا جس کے عوض وہ غلہ لے رہے تھے، وہ ان کے سامان میں واپس رکھتے ہیں۔ اب وہ بھائی جب گھر جاتے ہیں جا کے باپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بنیامین کو جانا پڑے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت تو نہیں مانتے، اور ان کو یہی کہتے ہیں کہ میں کیسے تم لوگوں پہ اعتبار کر لوں، تم لوگوں نے پہلے بھی حضرت یوسف کے معاملے میں اس طرح کی میرے ساتھ معاملہ کیا تھا اس کے ساتھ، تو میں کیسے تم پہ اعتبار کروں۔ پر وہ جب سامان وغیرہ کھولتے ہیں تو اس میں اپنا وہ سرمایہ ان کو واپس مل جاتا ہے، تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بھی زیادہ ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ بھی ضرور جائیں گے غلہ لینے۔ پھر جب وہ غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اجازت دینی پڑتی ہے ساتھ حضرت بنیامین کو لے جانے کی، کیونکہ ضرورت بھی تھی، obviously قحط تھا۔ تو اس وقت پھر وہ ایک تدبیر بھی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اس وجہ سے کہ ان کو نظر نہ لگے، یا اس وجہ سے کہ کوئی ان کو یہ نہ سمجھ لے کوئی مطلب یہ کوئی اٹیک کرنے کے لیے آئے ہیں یا کسی غلط نیت سے آئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے تو میں سے ایک جتھا سا ایک دستہ سا۔ تو وہاں پہ ہم نے پھر تدبیر اور توکل کا جو ایک تفصیل ہے یا اس کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ پھر تدبیر تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی لکھی تقدیر بھی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ڈیٹیل دیکھی۔ آپ میں سے اگر کسی نے یہ والا لیکچر مس کیا ہے پچھلے ویک کا تو ضرور سنیں، کیونکہ اس میں کافی اچھی ڈیٹیلز ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ پھر دعا جو ہے، دعا کرنے کی کیا اہمیت ہے اس کو بھی ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا، تو اس کی تو تفصیل میں بھی میں نہیں جا رہی۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے، اور اب بنیامین بھی صاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم آگے
آیت نمبر 69 سے پڑھتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے دل میں ایک حاجت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ بچے جو ہیں وہ بخیریت جائیں اور بخیریت ہی واپس آئیں سارے کے سارے. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ تدبیر تو اختیار کی, لیکن وہ خود بھی یہ جانتے تھے اور وہ بچوں کو بھی یہ بتا رہے تھے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اللہ پر ہی متوکلین کو توکل کرنا چاہیے. یعنی انسان تدبیر اور اسباب ضرور اختیار کرے, لیکن توکل اللہ کی ہی ذات پہ ہونا چاہیے, اپنی تدابیر پر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کر لیا تو اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا. ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, کیونکہ اصل طاقت تو اللہ کی ہے نا. اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو اسی ذات کی طرف سے ملتی ہے. تو یہاں پہ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے واضح کیا گیا, اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جس طرح سے چلتی ہے بظاہر بعض دفعہ ہمیں وہ دیکھنے میں اپنی مرضی کے خلاف لگ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خیر چھپی ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ اس معاملے میں آگے پھر کیا ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو علم والے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, تو وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ تدبیر ضرور کرنی ہے, توکل اللہ پہ رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے, یا تو وہ صرف تدبیر پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں, یا پھر وہ صرف اسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ بس اللہ خود ہی کر دے گا اور کوئی اسباب اور تدبیر اختیار نہیں کرتے. تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بیلنس راستہ ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. آیت نمبر 69 پڑھی. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یعنی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں, بس تم غم نہ کرو اور غم نہ کرو اس عمل پر جو یہ کرتے رہے. ولما اور جب, دخلوا وہ داخل ہوئے, دال خالام اس کا ورڈ ہے, علی اوپر, یوسف علیہ السلام کے. اب اوپر سے مراد یہ کہ یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب جو ہے نا وہ لوگ آ گئے. آوا حمزہ واو اور چھوٹی یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ جیسے وا کا ورڈ ہوتا ہے تو یہ پناہ کے لیے یا کوئی ٹھکانہ کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. جیسے آتا ہے نا واہم جہنم, جو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا, وہی ورڈ ہے یہ. تو آوا اس نے ٹھکانہ دیا, الیہ اپنی طرف. ٹھیک ہے, کس نے؟ یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. الیہ الہ اور ہی سے مل کے بنا نا, تو ہی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام خود ہے. اس نے ٹھکانہ دیا اپنے پاس, اخواہ اپنے بھائی کو, اخون کی جگہ, اور وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اپنے بھائی کو. قولا اس نے کہا, انی بے شک میں, انا میں ہی, اخو کا اخون بھائی, اور کا تمہارا, کا آپ سبب سنگل تم کے لیے آ رہا ہے, بھائی ہوں تمہارا, فلا پس نہ, تبتئس تم غم نہ کرو, تم رنج نہ کرو, پس نہ تم رنج کرو, باسا اس کا روپ پڑا, باسا تو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے نا, با حمزہ اور سین, تکلیف یا غم یا دکھ اس کے لیے آتا ہے, اور تا جو ہے شروع میں آتا ان والا وہ تم کے لیے. فلا تبتئس پس نہ تم غم کرو, بما ساتھ اس کے جو, کانو وہ تھے, یعملون وہ عمل کرتے. یہاں پہ جو یعملون میں شروع میں یا ہے وہ آتا ہے والا وہ کے معنوں میں, اور یہاں پہ وہ سے مراد وہ 10 بھائی ہیں, واؤن بھی پلورل کے لیے آ رہا ہے اس وجہ. اچھا, اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اب یہ سب آ گئے ہیں, دوبارہ سے واپس آئے ہیں اور بنیامین کو لے کر آئے ہیں, تو اس کے بعد کی اب کیا سٹوری ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام, اب روایات میں یہ ملتا ہے کہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے وہ وہاں پہ ٹھہراتے ہیں, اور کیونکہ ظاہر اتنا لمبا ٹریول تھا نا, تو ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ مہمان نواز تھے, اچھی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے. اور اس میں اب یہ چونکہ 11 تھے نا, تو انہوں نے یہ کیا کہ دو کو اکٹھے ٹھہرایا, ٹھیک ہے, اور اینڈ پہ بنیامین جو ہے وہ بچ گئے تھے تو ان کو علیحدہ سے ٹھہرایا, اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اپنے ساتھ ان کو ٹھہرایا, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جب اکیلے ٹھہرے تو یہ پھر خلوت میں گئے, ان سے جا کے انہوں نے ملاقات کی, یعنی رات کا ٹائم ہوگا جب باقی بھائی وغیرہ جو ہے وہ سو گئے ہوں گے. اب ساری اس میں جو ہے نا یہ جو ایک آیت ہے اس میں
بہت زیادہ ایسے سمیٹ کے بات کی گئی ہے ایک پوری جو لانگ سٹوری تھی اس کو، کہ آپ دیکھیں اتنے سال بیچ میں گزر چکے ہیں، مطلب کم از کم آپ کہہ لیں کہ 20 22 25 سال تو گزر چکے ہوں گے نا، اور اس کے بعد اب وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ آپس میں ملے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اپنے آپ کو ڈسکلوز کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنا تو نہیں ہوگا نا، اب جب اتنے سالوں کے بعد دونوں بھائی ملے ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری سٹوری سنائی ہوگی کہ کس طرح مجھے کنویں میں پھینکا گیا، کس طرح مجھے وہاں سے قافلے نے نکالا، غلام بنا، پھر فلاں جگہ پہ گیا، اور کرتے کرتے پھر میں جیل میں بھی رہا، مطلب قید خانے میں، پھر اب اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں یہاں پہ اس طرح سے بادشاہ بن گیا. تو آن دی ادر ہینڈ ظاہر ہے کہ جو بنیامین ہے انہوں نے بھی اپنی پوری داستان سنائی ہوگی، اور یہ جو اس آیت کے اینڈ پہ آ رہا ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے یہ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان بھائیوں کا جو سلوک تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد بنیامین کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ظاہر ہے زیادہ دھیان ہوتا ہوگا بنیامین کی طرف، تو ان کو چونکہ حسد تو تھا ہی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا، اور ان کے جانے کے بعد وہ بنیامین سے ہو گیا، اور ظاہر ہے انہوں نے کوئی بدسلوکیاں، کوئی بد اخلاقیاں ان کے ساتھ بھی کی ہوں گی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بتائی، ڈسکلوز کیا سارا اپنی آئیڈینٹی، تو پھر بنیامین نے ان کو بتایا ہوگا کہ یہ تو اس طرح سے کرتے رہے ہیں، میرے ساتھ بھی آپ کے جانے کے بعد یہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، مطلب جب انہوں نے سارا یہ بتایا اور بنیامین نے جو سٹوری بتائی، تو اس میں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب بنیامین کو لے کے وہ اس ٹریول کو کر کے آ رہے تھے، جو کہ ظاہر ہے چھوٹا ٹریول تو نہیں تھا نا، کچھ دن کا ٹریول ہوگا، تو اس دوران بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو تنگ کیا ہوگا، کوئی ٹونٹ وغیرہ کیا ہوگا، یا کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ان کا ایک کریکٹر یہی پتا چل رہا ہے اس ساری قصے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہوگا. تو اس پہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب میں تمہارا بھائی ہوں، اب تم غم چھوڑ دو، اب تم پریشان نہ ہو، ہر اس چیز پر جو کچھ یہ تمہارے ساتھ کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک اب آپ دیکھیں نا، مطلب یہ پوری جو ساری سٹوری تھی اس کو آپ ذرا یہ خوبصورتی دیکھیں نا زبان کی، کہ کس طریقے جسے کہتے ہیں نا، وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، ساری سٹوری کو بس یہ کچھ الفاظ ہیں جس میں بیان کر دیا گیا کہ میں اب تمہیں ان کے ظلم کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تمہیں جو ہوں ان کے ظلم سے یا ان کی حرکتوں سے بچا لوں گا. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو تدبیر آگے اختیار کرنی تھی وہ بھی انہوں نے یقیناً بنیامین کو بتا دی ہوگی کہ میں اس طریقے سے یہ ایک ٹرک کروں گا تمہیں یہاں پہ روکنے کے لیے، ٹھیک ہے. آبویسلی بھی ضروری تھا کہ وہ ان کو بتا دیتے، تو انہوں نے اپنے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیا ہوگا، ظاہر ہے جب اتنی آپس میں ڈیٹیل میں بات ہوئی ہوگی، اور بنیامین نے بھی ظاہر ہے اس کے اوپر ایگری کیا ہوگا. تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ساری سٹوری کو جو ہے نا بہت مختصراً کر کے بیان کر دیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ایک بات پتہ چلتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ لائف میں نا ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے جن کی عادات کہہ لیں، ان کا اخلاق کہہ لیں، یا ان کے خیالات کہہ لیں آپ، یا ان کا آپ کے ساتھ رویہ، ایٹیٹیوڈ، وہ ایسا پازیٹیو نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، یا کسی نہ کسی وجہ سے کوئی حسد کا ایلیمنٹ ایسا ہوتا ہے. سکے بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، تھوڑے دور کے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، سسرال کے رشتہ دار ہو گئے، یا اپنے ویسے کوئی ننھال کے ددھال کے کوئی بھی ایسے ہو سکتے ہیں آپ کے ارد گرد لوگ. اور آئی تھنک تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ صرف میں ہی ہوں جس کے ساتھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر زندگی امتحان تو ہے ہی نا. تو بعض دفعہ اپنے بہت قریبی رشتہ دار بھی آپ کے لیے امتحان بن جاتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کا یہ رویہ نہیں تھا، وہ بعد میں بنیامین کے لیے بھی امتحان بنے رہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ
آپ کو ان کے درمیان رہنا پڑتا ہے. مطلب فرض کریں کسی کی شادی کسی ایسی جگہ پہ ہو گئی اور سسرال کے ساتھ ہے اور وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوا جا رہا, لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اپنا رویہ, اپنی سوچ پازیٹیو رکھتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے. ظاہر اس میں صبر تو بہت بڑی چیز ہے نا, اس کا تو دامن تھام کے رکھنا ہی رکھنا ہے. لیکن یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انبیاء کے قصے ہمیں بتاتے ہیں, اور اس میں پھر یہ جو صبر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی کرنا پڑتا تھا, بلکہ ان کا تو صبر بہت زیادہ لیول کا ہوتا تھا, کیونکہ ان کی جو آزمائشیں تھیں بہت بڑے لیول کی ہوتی. تو یہ ہے کہ انسانی رویے انسان کو پریشان کرتے ہیں, انسان کی ہمت بھی کم ہوتی ہے, آپ کو غصہ بھی آتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ایک مومن کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے ظاہر دارالامتحان ہے, قدم قدم پر امتحان ہے. تو یہ میرا امتحان ہے ان لوگوں کی وجہ سے, ان کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. آپ کی وجہ سے یا آپ کی مرضی کے مطابق کوئی اپنے آپ کو تو چینج نہیں کرے گا نا. اس کا جو اخلاق ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے, اس نے وہی رکھنا. تو ایسے میں ظاہر ہے صبر بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو اس لیول سے نیچے نہیں گرانا ہے. اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو ہمیں بہت, اب دیکھیں جگہ جگہ قدم قدم پر یہی نظر آ رہا ہے کتنے صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور کتنی اعلیٰ ظرفی اور کتنے بلند اخلاق کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں انہوں نے, پھر آپ دیکھیں کہ ان کو کنٹرول کتنا ہے نا اپنے اوپر, کہ فوراً سے وہ وہیں پہ نہیں پھٹ پڑے بھائیوں کو کہ یہ میرا بھائی ہے, اچھا تم اس کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے ہو. نہیں, بڑے وہ اسٹریٹجیکلی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اصل تو تدبیر پیچھے اللہ تعالیٰ کی چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو گائیڈنس بھی تھی, اور اصل تو ظاہر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی وہ کارگر ہے نا. پیچھے ہمیں تو نہیں سامنے اس طرح سے نظر آ رہا ہوتا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات جس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہمیں وہ اپنی نظر میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہوتے, ہمیں بظاہر چیزیں اپنے اگینسٹ جاتی ہوئی لگ رہی ہوتی. تو لیکن ظاہر ہے اللہ کی جو مرضی اور اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے ہوتا بھی وہی ہے, اور اسی میں انسان کے لیے کیا خیر ہے. پر آگے دیکھیں انہوں نے کیا تدبیر کی. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پھر جب ان کا سامان انہیں دے دیا تو پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا یا تھیلے میں رکھ دیا, اور بعد میں پکارنے والے نے پکارا, اے قافلے والو تم تو چور ہو. فلما پھر جب, فا پھر یا تو, اور لما جو ہے وہ جب کے معنی میں. جہزہم جو ہے یہ جیم ہا اور زے اس کا روٹ ورڈ ہے. جہزہم یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, مطلب سامان جو ہے جیسے سفر کے لیے کوئی سامان تیار کیا جائے, میں آپ کو لاسٹ ٹائم شاید بتایا تھا کہ جہاز, جہیز, تجہیز کا جو سامان ہوتا ہے یہ سارا اسی روٹ ورڈ سے ہے. تو جہزہم اس نے تیار کر کے دیا ان کو, کیا دیا بجہازہم ان کا سامان. یہاں پہ اب بازر بھی جو ہے وقا کے معنوں میں آپ کر لیں, ٹھیک ہے, اور ہم ان کا سامان. جعلا اس نے, ویسے تو جعلا بنایا کے معنوں میں ہوتا ہے, تو یہاں پہ آپ کہیں گے کہ رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ السقایا, سقایا جو ہے وہ سقا ہوتا ہے نا, سین قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے, تو پانی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا, پانی پلانے والا. اور سقایا جو ہے وہ پانی پینے والا جو پیالہ ہوتا ہے نا, جو کہ خاص بادشاہ کا ایک خاص پیالہ تھا, آپ خورا آپ کہہ لیں, وہ تھا. اور اس کے بارے میں اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص پیالہ تھا جو کہ جیسا جڑاؤ سا ہوتا ہے نا, یعنی اس کے اوپر جیسے ایک مرصع پیالہ ہوتا ہے, یعنی اس کے پہ ہیرے جواہرات وغیرہ لگے ہوتے. بادشاہوں کی چیزیں ذرا تھوڑی اسپیشل ٹائپ ہوتی تھی نا, تو اس طرح کا تھا وہ, خاص پیالہ تھا, قیمتی تھا. فی رحل اخیہ, رحل جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, را خا لام, یہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو جس کے اندر کوئی چیز رکھی جائے, جیسے اونٹ کے بھی کجاوے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. تو جس چیز کے اوپر کوئی سامان رکھا, جیسا ہم وہ رحل کہتے ہیں اس کو, جس کے اوپر قرآن مجید رکھتے ہیں نا, تو اس کے لیے. تو یہاں پہ اس سے مراد سامان ہے, ٹھیک ہے نا. تو سامان میں اخی ہی اس کے بھائی کے, ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے جو ہے, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے
جعل جو ہے نا اس میں ضمیر مخفی ہے, نظر تو نہیں آ رہی, لیکن اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو ضمیر مخفی ہے اس میں, کہ انہوں نے یہ تدبیر کی تھی نا, انہوں نے وہ جو قیمتی پیالہ تھا اپنا پانی کا وہ ان کے سامان میں رکھ دیا تھا. ثم پھر اذنا جو ہے نا یہ پکارنے کے معنوں میں ہے, جیسے اذان ہوتا ہے یا مؤذن ہوتا ہے. پھر پکارا مؤذن آپ کو پتہ ہی ہے اردو میں بھی پکارنے والا, جس ہم کہتے ہیں اذان دینے والا. تو چونکہ پکار سے مراد ہے تو ظاہر ہے یہاں پہ اذان تو مراد نہیں ہے, یہاں پہ پکارنے والا مراد ہے. اذن جو ہے کان کے لیے بھی آتا ہے. ایک پکارنے والے نے کیا کہا, ایتھا العیر, اے قافلے والو. ایھا ایتھا یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. العیر جو ہے عین یا اور را سے ہے, اور اس سے مراد قافلہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد غلے والا اونٹ بھی ہو سکتا ہے, جس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی ایسی سواری جس کے اوپر غلے کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے یا غلے کی بار برداری کے لیے جو یوز ہوتا ہے نا, اونٹ ہی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں. تو وہ اونٹ جو غلے کی بار برداری کرے, ٹھیک ہے. اور چونکہ ایک قافلہ بھی ہوتا تھا جو کہ غلہ وغیرہ ٹرانسپورٹ کرتا تھا, اس سے قافلہ بھی مراد ہے, یعنی وہ قافلہ جو کھانے کا سامان ادھر ادھر لے کے جائے, جس طرح کہ اس وقت یہی ہو رہا تھا, ظاہر قحط تھا تو لوگ آ جا رہے تھے, تو اس سے دونوں وہی مراد ہے. تو ایتھا العیر, اے قافلے والو, انکم بے شک تم لسارقون, البتہ تم چور ہو. لام البتہ کے لیے, سارق جو ہے یہ جب پہلے ورڈ پڑھ چکے ہیں جہاں پہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ چور کرنے والا چاہے مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو, تو وہاں پہ آپ نے یہ ورڈ پڑھا تھا لسارقون, البتہ چور. اچھا جی, اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تدبیر کی, انہوں نے پہلی بنیامین کو اپنی تدبیر سے آگاہ تو کر دیا تھا, اور یقیناً بنیامین کی رضامندی سے ہی اور ان کے علم میں لا کے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا, جس سے جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا. آلدو ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ساری ڈیٹیلز تو نہیں بتائی جاتی, ٹھیک ہے نا, تو لیکن پتہ یہی چل رہا ہے, ایک کنیکشن اسی طرح سے بن رہا ہے کہ انہوں نے ان کو چونکہ یہ کہہ دیا تھا کہ اب تم فکر نہ کرو, پریشان نہ ہو, اب ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ وہ ان کو بچانا چاہتے تھے اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, اور ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ابھی وقت اتنا نہیں تھا صحیح کہ اس چیز کو ڈسکلوز کرتے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی اور طریقہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنی طرف وہ روک لیتے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ظاہر تو نہیں کرنا تھا کہ میں کون ہوں, تو اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی اور انہوں نے کیا یہ کہ میں جو اپنا یہ پیالہ ہے نا خاص والا, یہ تمہارے سامان میں رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور تمہارے اوپر ایک طرح کا ظاہری الزام لگ جائے گا, اور تمہیں جو ہے پھر اس طرح سے ہی میں تمہیں اپنے ساتھ روک سکتا ہوں نا, ورنہ اور تو کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا تھا کسی کو ایسے اپنے ملک میں روکنے کا, کیونکہ یہ تو لائک یو کین سے کہ یہ تو امیگرینٹس تھے نا, باہر سے آئے ہوئے تھے اور غلہ لینے آئے تھے, تو اور کیسے روکتے ان کو. اچھا, تو اب یہ دونوں بھائیوں میں ہی آپس میں جو ہے وہ طے ہوا تھا, باقی کسی کو نہیں پتا اس کا, انہوں نے خاموشی سے پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا جس کا یہاں پہ ذکر ہے. اس کے بعد پھر یہ چیز جو ہے اناؤنس کی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ بھی وہ میرا پیالہ جو ہے وہ مسنگ ہے, اور وہ پھر سب لوگوں نے جو خادم وغیرہ ان کے تھے ان کو پتا چل گیا. اور اس وقت یعنی سچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ یہ لوگ جیسے قافلہ جو ہے نا یہ سامان لے کے اپنا نکلا ہے, تو پھر پیچھے سے وہ ایک پکارنے والا ان کو پکار کے آ کے کہتا ہے کہ رکو. اب یہ ظاہر قافلے کی صورت میں آئے ہوں گے نا, خالی یہ 10 لوگ نہیں تھے, کیونکہ جب اس زمانے میں قافلے چلتے تھے تو اکٹھے ہی لوگ ٹریول کرتے ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ, کہ اچھا سارے وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ جا رہے ہیں ایک ہی کام کے لیے. تو انہوں نے آواز دی قافلے والوں کو, ان کو کہا کہ رک جاؤ تم لوگ تو چور ہو, ٹھیک ہے, یعنی ڈائریکٹلی انہوں نے ایک دم یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو قافلے والے ہیں انہوں نے تو چوری کی. اچھا, آگے کیا ہوا, قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون, وہ ان کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے, یعنی وہ جو قافلے والے تھے اور یا بھائی تھے, انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی. قالوا, انہوں نے کہا, واقبلوا, اقبلوا جو ہے نا قاف با لام جس سے قبل بھی ہوتا ہے, اقبال, قبول, استقبال یا قبلہ, یہ سارے الفاظ اس سے ہیں. تو وہ انہوں نے ان کی طرف توجہ کی یا اس کی طرف وہ
جو خادم جو آ کے پکار رہے تھے ان کی طرف رخ کیا، جیسے قبلہ آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، آپ اس کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں. تو اقبلوا سے مراد یہ ہے کہ یعنی جیسے جا رہے تھے اور انہوں نے ایسے پلٹ کے دیکھا اور ان کی طرف دھیان دیا. علیہم ان پر، یعنی وہ جو پکارنے والے تھے ان سے، ماذا تفقدون، کیا کچھ تم کم پاتے ہو یا تمہارا کیا گم گیا ہے، کیا چیز تم اپنی گم پاتے ہو. فا قاف اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں ہم مفقود ہونا یا کسی چیز کا فقدان ہونا یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا، یہ وہی ورڈ ہے. تو تفقدون میں تا جو ہے وہ تم والا ہے اور باؤنون پلورل کا، کہ تمہاری کیا چیز کی کمی ہوگی یا کون سی ایسی چیز ہے جو تم گم پا رہے ہو، کم پا رہے ہو. اب یہاں پہ ذرا ایسی تفسیر تو اس کی کوئی بنتی نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ وہ اپنا پیالہ انہوں نے اس کے سامان میں رکھا اور پھر اعلان کر دیا کہ میرا وہ پیالہ گم گیا ہے، اور اپنے جو خادم تھے ان کو کہا کہ یہ قافلے والوں سے پوچھو جا کے، کیونکہ ظاہر باہر سے آنے والے تو وہی لوگ تھے اور وہی ٹھہرائے بھی گئے تھے وہاں پہ شاہی محل میں. تو ان کو پھر وہ جو ان کے خادم ہیں وہ جا کے روکتے ہیں اور ایک بندہ ان کو پکار کے اونچی آواز میں کہتا ہے کہ تم لوگ تو چور ہو. اور وہ پھر ایک دم گھبراتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ کیسے تم یہ بات کہہ رہے ہو، تم لوگ کی کیا چیز گم ہوگی. لائک ایک جو جنرل کنورسیشن ہے نا، بیسیکلی یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ایک منظر کشی کی جا رہی ہے، یعنی یو کین امیجن اٹ کہ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ پیالہ رکھا، اس کے بعد وہ جا رہے ہیں، پیچھے سے ان کو بلایا جا رہا ہے، یہ تو پورا ایک یعنی وہ سین یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اچھا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم گم پاتے ہو. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. وہ بولے کہ ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ اور میں اس کا ذمہ دار. قالو انہوں نے کہا، یعنی وہ جو خادم تھے، نفقدو یہاں پہ قاطعین والا نون ہے، ہم کے معنی میں فا قاف دال وہی کمی ہونا یا گم ہونا، ہم کم پاتے ہیں یا ہم گم پاتے ہیں. سوا الملی کی سوا جو ہے سواد واؤ اور عین، یہ پیالہ جس میں پانی ڈال کر پیا جاتا ہے. بعض نے یہ کہا کہ غلہ ناپنے والا پیالہ سا سے اس کو کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا یہ ہے کہ وہ پانی کا خاص پیالہ تھا، ظاہر کوئی قیمتی چیز تھی جس کے گم جانے پہ اس طرح سے شور مچا تھا، اور وہ کوئی دوسرا جڑاؤ پیالہ سا ہوتا ہے نا، مرصع جس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ہیرے جواہرات لگے تھے اس طرح کا. اور ملک جو ہے وہ بادشاہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ. ولیمن اور لیے اس کے جو جاء بھی، جیم یا حمزہ، لائے گا بھی اس کو یا آئے گا ساتھ اس کے، یعنی اس چیز کو لے آئے گا اس پیالے کو. حمل بعیر، حمل جو ہے یہ حمل جو ہوتا ہے بوجھ یا اٹھانا یا وزن، اس معنوں میں آتا ہے نا. تو بوزن یعنی ایک وزن اس چیز کا. بعیر جو ہے یہ اونٹ کے لیے آتا، با عین ہو رہا. تو یعنی ایک اونٹ کے وزن کے برابر غلہ، یعنی ان کو ایک طرح سے انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ جو اس کو لائے گا ڈھونڈ کے تو اس کو ایک اونٹ برابر غلہ دیا جائے گا. وَأَنَا اور میں بھی ساتھ اس کے زعیم، زعیم جو ہے زے عین اور میم جس کا ہم اردو میں کہتے ہیں نا زوم ہونا، تو یہ فعیلن کے وزن پر ہے اور یہ ذمہ دار ہونے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو بندہ جو آ کے آواز دے رہا ہے نا، وہ خود کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. آپ یہ کہیں. اچھا، تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ اب مزید آگے کیا سچویشن ہو رہی ہے اس میں، کہ وہ آ کے پکار کے ان کو روک رہے ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں قافلے والے کہ بھی کیا چیز تمہاری گم گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور جو اس پیالے کو لائے گا اس کو اونٹ بھر غلہ ملے گا اور ملے گا، یعنی ایکسٹرا جو آپ کو علیحدہ دیا گیا ہے، جو دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا اور دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو بات ہے وہ انا بھی زعیم کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے بندہ کہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے وہ واقعی صحیح ثابت ہوگا.
اور میں تم لوگوں کو وہ غلہ دلواؤں گا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہوں کہ اب وہ پیالہ جو ہے وہ میں نے ڈھونڈ کے لا. ٹھیک ہے، تو دونوں معنوں میں ہی یہ ہو سکتا ہے، یعنی میں اپنی ذمہ داری پر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکسٹرا غلہ ملے گا، جیسا ہوتا ہے نا کہ بندہ یقین دلانے کے لیے کہتا ہے، یا دوسری صورت میں یہ کہ مجھے اب اس چیز کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے تو ظاہر ہے میں تم لوگوں کو ایسے جانے نہیں دے سکتا، تو ہماری یہ چیز جو ہے وہ گم ہوئی ہے، اور چونکہ قیمتی چیز ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے کوئی ایکشن لینا پڑے گا. اچھا، یہاں پہ اب سوال ملک جو ہے، آپ دیکھیں بادشاہ کا پیمانہ، یہ بات، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ساری سچویشن چل رہی ہے. میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا نا کہ اس کے بارے میں علماء کی دو آرائیں، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جس طرح اسپیشلی جو کلاسیکل اولڈ اسکالرس تھے، ان کا یہی ہے کہ وہ بادشاہ بنائے گئے تھے، لیکن بعد میں کچھ اسکالرس نے یہ کہا کہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں وزیر خزانہ ٹائپ ان کو بنائے گئے تھے اور بادشاہ وہی تھا. تو یہاں سے کچھ چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ ہی تھے اور ان کو آل اینڈ آل بنایا گیا تھا، جیسے شروع میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ جہاں چاہتے اپنی مرضی سے جاتے تھے. بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ شروع میں ان کو لمیٹڈ اختیارات دیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ اتنا اچھا ہینڈل کر رہے ہیں اور آگے جو سچویشن ہو رہی تھی تو وہ خود ہی اسٹیپ بیک کر گیا تھا اور ان کے ہی حوالے سارا کر دیا. بہرحال زیادہ یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ ہی تھے، بادشاہت ان کو مل گئی تھی اور پوری طرح سے آل اینڈ آل وہی تھے وہاں. اور اب آپ دیکھیں نا ساری سچویشن وہی ہینڈل کر رہے ہیں، بادشاہ کا پیالہ بھی وہ رکھ رہے ہیں، تو ظاہر اپنی ہی چیز وہ اس طریقے سے رکھ سکتے تھے. اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ تو بڑی کوئی غیر اخلاقی حرکت تھی اور انہوں نے ایسا کیوں کر دیا، یا یہ تو کوئی جھوٹ کے زمرے میں معاذ اللہ آتا تھا. تو ایسا نہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہتے ہیں، ایک تو یہ توریہ ٹائپ چیز ہوتی ہے، تو اس میں بظاہر جو ہے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے لیکن جو کہ ایکچوئل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، لیکن ایکچوئل سچویشن ویسی نہیں ہوتی. اور اس میں یہاں پہ چونکہ وہ بھائی کو بتا چکے ہیں اور ان سے ظاہر ہے وہ ایگریمنٹ لے کے ان کی رضامندی سے ایک الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے نا، جس کے پیچھے ظاہر ہے تدبیر ایک کار فرما ہے ان کو وہاں روکنے کی، اور جس پر الزام لگ رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اخلاقی حرکت. دیکھیں یہ تو پیغمبرانہ شان کے بھی خلاف ہے نا، اور انبیاء اور پیغمبر جو ہوتے تھے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے ہی سب کام کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو ایک تدبیر انہوں نے کی ہے، اس کو آپ یہ کہیں گے کہ ایک توریہ انہوں نے کیا تھا، اور اس میں کوئی ایسی نیگیٹو یا غیر اخلاقی چیز ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. بہرحال وہ جو پکارنے والا تھا اس نے یہ آ کے کہا، اور یہ بھی بات ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہی ہوگی کہ اس طرح سے ان کو کہہ دو کہ جو بھی لا کے دے گا تو اس کو ہم انعام سے نوازیں. تو یہی بات اس نے آ کے کہی. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک تم جان گئے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ زمین میں فساد برپا کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالو انہوں نے کہا، تاللہ جہاں پہ تا زبر جو ہے یہ قسم کے معنوں میں آ رہا ہے، جیسے واللہ ہوتا ہے اسی طرح کہ قسم اللہ کی قسم، لقد البتہ تحقیق یا یقیناً، علمتم جان لیا تم نے، علمہ جان لینا اور تم لوگوں نے، ما جئنا نہیں ہم آئے. یہاں پہ ما جو ہے نا نہیں کے ترجمہ دے گا، جئنا جیم یا حمزہ آنا جانا، نون الف نا ہم کے معنوں میں، نہیں آئے ہم، لنفسدا کہ ہم فساد کریں، لام لی کے اور نون جو ہے ہم کے معنوں میں، فاسین دال جو ہے فساد کے معنوں میں ہے کہ ہم فساد کریں فی الارض زمین میں. وما اور نہیں، کننا ہے ہم، سارقین چور، سین را اور قاف کوئی چوری کے معنوں میں آتا ہے، سارق کی جمع سارقین. اچھا، اب جب انہوں نے اتنی بڑی بات سنی تو آپ ظاہر ہے خود امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک دم ظاہر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر لگ رہا ہے. اور اس میں اگر آپ یہ امیجن کریں کہ فرض کریں آپ کسی دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایسے کوئی چوری کا الزام لگ جائے، اور اس میں انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے، زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی کو جانتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہے. اور اس قسم کی سچویشن اگر کہیں اور کسی جگہ پہ جا کے ہو جائے تو انسان ویسے ہی ظاہر اپنے ملک میں بھی ہو تو پریشان ہوتا ہے،
اور یہاں پہ تو ظاہر مسافر ہیں، کہیں دوسری جگہ آئے ہوئے ہیں، تو چوری کا الزام لگا. تو انہوں نے اللہ کی اس لیے قسم کھا کے بات کی. ظاہر ہے جب انسان اپنی بات میں زور دینا چاہتا ہے یا اگلے کو یقین دلانا چاہتا ہے، اور پھر عربوں کا تو ایک تکیہ کلام بھی ہے نا، واللہ واللہ کر کے بات کرنا. تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں اپنی صفائی دیتے ہوئے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم تو صرف یعنی غلہ لینے کی نیت سے آئے ہیں، ہم نے تو کوئی دنگا فساد، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور نہ کسی اور قسم کا فساد کرنا کوئی ہمارے نظر میں ہے، اور ہم چور بھی نہیں ہیں. یعنی تم ہوتا ہی ہے نا، جب کسی پہ چوری کا الزام لگتا ہے تو وہ فوراً سے پہلی بات تو یہی کرتا ہے نا کہ نہیں ہم تو چور نہیں ہیں، ہم کوئی زمین میں ایسے کوئی فساد کرنے والی. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی فسادی لوگ ٹائپ نہیں ہیں، ہم شریف لوگ ہیں. ظاہر ہے پہلے بھی آ چکے تھے، دوبارہ آئے ہیں، تو تم وہ کیسے اس طرح کا الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری وغیرہ جو ہے یہ ایکچولی زمین پر فساد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کا مال چراتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا. اور کسی قسم کا ظلم جو ہے جس سے زمین کا عدل انصاف کا الزام جو ہے عدل انصاف کا جو نظام ہے وہ خراب ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ زمین پہ فساد ہوتا ہے. فساد فی الارض کی تو مختلف صورتیں ہیں نا، قتل و غارت بھی ہے، ڈاکہ زنی، چوری، زنا، یہ سب چیزیں جو بھی ایسے اعمال ہیں جن سے زمین پر رہنے والوں کا سکون برباد ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جو بھی ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو توڑ کے کیے جاتے ہیں، وہ سب فساد فی الارض کی ہی زمرے میں آتے ہیں. تو چوری بھی کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اس میں جو ہمارے دین میں اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے، اور تو وہ مختلف کنڈیشنز کے ساتھ ہے کہ جب وہ ساری کنڈیشنز پوری ہوں گی تو پھر ہی چور کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن ہاتھ کاٹا جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ہوتا ہی ہے کہ کسی نے اپنا سامان اگر ایک جگہ پہ حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، جو اس کی محنت کی کمائی تھی یا جو بھی اس کا سرمایہ تھا، اس کے اوپر کسی دوسرے کا حق بنتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کا اس طرح کا سامان جو ہے وہ آرام سے اٹھا لیتا ہے، اب یہ تو جن کی چوری ہوتی ہے ان سے پوچھیں انہیں کس قدر تکلیف اور غم ہوتا ہے اور کس قدر وہ پریشانی سے گزرتے ہیں. تو اس لیے اس کو فساد کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی فساد ایسا کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں. قولوا، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہی بتاؤ اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے. قولوا، اب یہاں پہ ہم نیچے لکھ لیں گے جو بادشاہ کے لوگ تھے نا، یعنی جو خادم تھے، انہوں نے کہا فما جزاؤہ، تو کیا ہے بدلہ اس کا یا کیا ہے سزا اس کی. یہاں پہ جزا جو ہے وہ سزا کے معنی میں ہے. ان کنتم، اگر ہو تم، کاذبین، کاذب اسم سے ہے جھوٹ بولنے والے، کاف سائی کا. اب جو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو چور نہیں ہیں، وہ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، تو وہ ملازم جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اچھا اب تم لوگ بتاؤ کہ اگر واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ چور تم لوگوں میں سے کوئی نکل آتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی. اور یہاں پہ یہ جو ان کے منہ سے نکلا تھا نا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اور پھر آگے سے بالخصوص جو بھائیوں نے جواب دیے، یہ ساری آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسے چل رہی ہے. اب جب انہوں نے پوچھا کہ کیا سزا ہوگی تو انہوں نے کہا قولوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ کذالک نجزی الظالمین. انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. قولو، انہوں نے کہا، اب یہاں پہ آپ نیچے لکھ رہے ہیں کہ بھائیوں نے کہا. جو پہلا والا قولو ہے اس میں بادشاہ کے لوگ یا خادم، اور یہ جو قولو ہے اس سے مراد بھائیوں نے کہا جزاؤہ، اس کی جزا یا بدلہ اس کا، من وہ ہے جو وجدہ وہ پایا گیا، فی رخل، وجدہ وجدہ ہوتا ہے نا کچھ پا لینا، کئی دفعہ پڑھ چکے گی ہے، فی رخلی ہی اس کے تھیلے میں یا اس کی بوری میں یا اس کے سامان میں، فہوا تو وہی جزاؤہ بدلہ ہے اس کا. یہاں پہ ہوا جو ہے نا اس سے مراد وہ انسان ہے، یعنی جس کے تھیلے میں سے وہ برآمد ہوگا وہ پیالہ، وہی انسان اس کا بدلہ ہوگا، یعنی وہ انسان ہی جو ہے وہ دے دیا جائے گا بادشاہ کو.
ذالکا مانند اس کے، کاف مانند کے معنی میں، ذالکا اسم اشارہ یہ مانند اس کے، نجزی نون عین والا ہم کے معنی میں ہم جزا دیتے ہیں، الظالمین ظالم کی جگہ جمع ظالم۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو خادم تھے انہوں نے پوچھ لیا کہ اچھا اگر فرض کرو نکل آتا ہے پیالہ تو پھر کیا سزا ہونی چاہیے، جیسے پوچھتے ہیں کہ چور کی سزا کیا ہوگی، تو آگے سے جو بھائی تھے نا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سزا یہ ہوتی ہے چور کی کہ جس کے پاس سے سامان نکل آتا ہے نا، مال مسروق کا یعنی جو چوری کا سامان ہوتا ہے، اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کو جو مالک ہوتا ہے سامان کا یعنی جس کی چیز چرائی گئی ہوتی ہے اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ آتا ہے کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہرہ خود بھی نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک دین اور شریعت چل رہی تھی اسی کے فالوور تھے، تو دین ابراہیمی میں یا ان کی جو شریعت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو تھی اس کا قانون یہ تھا کہ چور کو 1 سال کے لیے جو مالک ہوتا ہے جس کا سامان چرایا جاتا ہے اس کی غلامی میں دے دیا جاتا تھا، وہ بن گیا۔ تو انہوں نے وہی بات کہہ دی نا کہ وہ بندہ ہی بادشاہ کا غلام بن جائے گا، یہی، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یعنی چوری اور چوری کرنے والے کو ظالم کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ ظلم یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں یا کسی کے اوپر جو کسی کا جو حق بنتا ہے وہ اس سے چھین لیں، تو چوری بھی تو ایسی چیز ہے نا، جو کسی کا مال تھا اس کا حق تھا اس کے اوپر، آپ نے اس کا حق غصب کر لیا، آپ نے وہ مال اس سے چھین لیا، لے لیا، تو اس طرح سے اس وجہ سے وہ ظالم اس کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اپنا انہوں نے قانون بتا دیا کہ یہ ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی جو چیز تھی نا، یہ جو اسپیشل یہ جو بات انہوں نے یعنی دین ابراہیمی کی جو شریعت تھی اور اس میں جو چوری کی جو سزا تھی وہ بھائیوں کے منہ سے نکلوانا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص تدبیر تھی۔ آگے کیا ہوا؟ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ یہ اہم آیت ہے۔ بس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس کو یعنی اس پیالے کو اپنے بھائی کی تھیلے سے نکال لیا۔ یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی، وہ اپنے بھائی کو تو مصر کے قانون کی روح سے اس طرح نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ بدأ یبدأ جیسے ابتدا کرنے کا ورڈ ہوتا ہے نا وہ بھی اسی سے ہی ہے، تو وہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ خود سے مراد ہے کہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کی، اور بعض ترجموں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مؤذن جس کا ذکر کیا گیا نا یعنی جو خادم پیچھے آئے تھے ان میں سے ایک نے پکار کے کہا تھا کہ تم لوگ چور ہو، اس نے تلاشی لینا شروع کی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ ساتھ چیز اس لیے بتاتی ہوں کہ دونوں طرح کی جو آراء ہیں، وہ بادشاہ تھے، بعض نے لکھا کہ نہیں وہ وزیر خزانہ تھے، عزیز مصر کی ہی پوسٹ پر وہ آگے تھے، سو دیٹ یو نو اگر آپ سب کے پاس مختلف قرآن پاک ہوتے ہیں، مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس یہ ڈفرنٹ آپ کو تھوڑی سی چیز لگے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ یہ نہ کہ وہ ہم نے تو کلاس میں ایسا پڑھا تھا تو یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا، تو غلط نہیں ہے، ظاہر ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیات میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں طرح کے ترجموں کی گنجائش نکلتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی گنجائش نکلتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود تلاش لینا شروع کیے کیونکہ اس میں ہی کے جو ضمیر آ رہی ہے ان کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور ہی کی ضمیر ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے تھیلے سے پہلے باقیوں کے تھیلے کی لی۔ لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ تدبیر کی تھی نا تو اس لیے زیادہ یہ لگتا ہے کہ وہ خود ہی تلاشی لے رہے تھے، اور اسی لیے انہوں نے پہلے باقیوں کے تھیلے کی لی اور اینڈ پہ آ کے اپنے بھائی کی لی۔
سو اللہ تعالیٰ عالم. بہرحال دونوں طرح کے ترجموں کی گنجائش ہے. اور اس قصے میں جیسا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مختلف آراء آپ کو ملتی ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کوئی کنفیوز نہیں ہونا یا یہ نہیں کرنا کہ میرے قرآن مجید میں ایسا کیوں لکھا ویسے. دونوں چیزیں ہیں. میں اس لیے آپ کو جو مختلف آراء ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ بتا دی. فبدأ تو وہ شروع ہو گیا, دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. بِأَوْئِيَتِهِمْ, یہ واو عین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو ذرا سیف کر کے محفوظ کر کے رکھ دی جائے. ٹھیک ہے نا. اور جس طرح تھیلا جو ہوتا ہے تو اس کو ویعون کہتے ہیں, یعنی وہ چیز جس کے اندر کوئی دوسری چیز ڈال کے اس کو محفوظ کر دیا جائے. ہم یوزلی یہی کرتے ہیں نا, جیسے کپڑے ہم شاپرز میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں, یا کوئی بھی چیز ہم نے تھوڑی سیف کر کے رکھنی ہوتی ہے تو اس کو ہم زپ لاک میں یا لفافے میں ڈال کے رکھتے ہیں. تو ظاہر اس زمانے میں لوگوں کی اپنی بوریاں ہوتی ہوں گی نا, تھیلے آج کل کے جیسے تو نہیں ہوں گے, تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ترجمے میں بوری لکھا ہو. سو بوری لکھا ہوا ہے, تھیلا لکھا ہوا ہے, یا خرجی کا ورڈ بھی لکھا ہوتا ہے کہ وہ اگر ہے سو ایوری تھنگ از کریکٹ, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اچھا, یہ جو ورڈ ہے نا یہ کان کے لیے بھی آتا ہے ویسے. اذن یا کا ورڈ آتا ہے کہ وہ, کیونکہ جب انسان کوئی بات سنتا ہے نا تو اس کے کان میں اندر جا کے پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, اگر تو اس کو سنے صحیح طریقے سے تو اس کے لیے بھی آتا ہے. بہرحال ویعون میں نے جس آپ کو بتا دیا, کوئی چیز جس میں دوسری چیز ڈال کے اس کو سیو کر لیا جائے. تو ان کے تھیلوں کے ساتھ وہ شروع ہوا. قبل وعاء اخیہ, قبل پہلے وعاء تھیلے کے, اخیہ اپنے بھائی کے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اپنے بھائی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ یہ ترجمہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تلاشی لے رہے ہیں, اور قبل وعاء اخیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سے پہلے, یعنی جنرل ایک بس اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا اگر آپ یہ سمجھے کہ وہ مؤذن جو ہے وہ تلاشی لے. ثم استخرجها, ثم پھر استخرجها جو ہے خرجا ایگزٹ نکالنا, ٹو ٹیک آؤٹ, استخرجا جو ہے وہ نکالنا, ہاں اس کو, ہاں سے مراد وہ پیالہ ہے, میں وعاء اخیہ اپنے بھائی کے تھیلے سے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے اپنے بھائی کے تھیلے سے وہ نکال لیا. کذالک اسی طرح, کدنا تدبیر کی ہم نے, لی یوسف, قید جو ہے نا کاپ یاد آ, آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, قید جو ہے وہ کوئی تدبیر کے لیے آتا ہے. اگر انسان کے لیے ہو تو ذرا چال کی سینس میں آتا ہے, لیکن یہاں پہ نون الف نا سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب بتا رہے ہیں نا, تو اس لیے ہم تدبیر کہیں گے. تدبیر کی ہم نے لی یوسف, یوسف علیہ السلام کے لیے, ماں کانا نہ تھا, لی یأخذا کہ وہ لے لے, اخاہ اپنے بھائی کو. اخذ ہوتا ہے نا ایسے کسی چیز کو پکڑ لینا, جیسے اخذ کرنا کسی چیز کا مفہوم, تو وہ پکڑ لے یا وہ لے لے, یا جو ہے آتا ہے مطلب ماں کانا لی یأخذ اخاہ, وہ نہیں تھا اس کے لیے مناسب نہیں تھا, یا اس کے لیے ایسا کرنا پاسبل نہیں تھا کہ وہ لے لے اخاہ اپنے بھائی کو, فی دین الملکی, دین جو ہے دین میں بادشاہ کے, الملک جو ہے وہ بادشاہ کے لیے. یہاں پہ دین جو ہے نا اس سے مراد قانون یا نظام ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ مگر یہ کہ ان یشاء اللہ, ان کے یشاء وہ چاہے, یا وہ کے معنی میں شین یا حمزہ چاہنا, کون چاہے, اللہ اللہ تعالیٰ, مطلب مگر ماسوا اس کے کہ اللہ چاہے, تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, ورنہ ان کے لیے یہ کرنا پاسبل نہیں تھا. نرفع ہم بلند کرتے ہیں, نون ہم کے معنی میں, رافع عین ہم بلند کرتے ہیں, درجات درجے, من جس کے, نشاء ہم چاہتے ہیں, نون اگین من وہ آتے ہیں مانا ہم کے معنی میں, شین یا حمزہ چاہنا, و اور فوقا, فوقا کہتے ہیں اوپر, کلی ذی علم علیم, کلی ہر, ذی علم ہوتا ہے زا زو زوا, یہ والا والے کے لیے آتا ہے, تو علم والا یعنی اوپر ہر علم والے کے, علیم ایک خوب علم رکھنے والا ہے, علیم فعیل ان کے وزن پر ہے نا, تو اس کا مطلب ہوگا خوب علم رکھنے والا, بہت زیادہ جاننے والا. ہر جاننے والے کے اوپر ایک بہت زیادہ جاننے والا ہے, یا ہر علم والے کے اوپر ایک بہت زیادہ علم والا ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے وہ سارا سین بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے سامان کی تلاشی لی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے باقی ساروں کی تھیلوں کی تلاشی لی, اور اینڈ پہ جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کے تھیلے کی تلاشی لی, اور اس میں سے اپنا وہ جو پیالہ تھا
बरामद कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात जो एक आप कहने की एक इश्काल होता है, एक ज़हन में चीज आती है कि ये तो कैसे ये चीज, एक तो किसी बंदे को बदनाम तो नहीं किया जा रहा, या उसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने, आप देखिए कि किस तरीके से जो उनकी जो पैगम्बराना शान थी, या उनके नबी होने का जो एक उनका मर्तबा था, उसकी ग्रेस को, उसकी इज्जत को कैसे बरकरार रखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको अपने साथ जोड़ दिया कि किदना ली यूसुफा, कि हमने ये तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। ये तदबीर किया जाना कि इस तरीके से प्याला रखे, और बिलखुसूस क्या तदबीर थी, जो कि भाइयों से पूछा गया कि अच्छा इसकी सजा क्या होगी, और भाई खुद ही पहले बता चुके हैं कि हमारी शरीयत में तो इसका ये कानून है कि वो बंदा जो है वो गुलाम बना दिया जाता है मालिक का। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कहा कि हमने ये तदबीर की थी ताकि शान नबूवत पे भी कोई हर्फ ना आए, और ये भी सबको पता चल जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तदबीर कितनी जबरदस्त होती है, और उसमें जो खैर होती है वो फिर बाद में समझ में आती है। बज़ाहिर वो चीज अगर देखने में कुछ ऐसे नेगेटिव सी या परेशान कुन भी लग रही होती है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि हमने ये तदबीर की थी, वरना जो बादशाह का कानून था उसके मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरीके से भाई को अपने साथ रखने पर कादिर नहीं हो सकते थे। और वहां पे उसका कानून, यानी बादशाह के कानून से मुराद ये कि मिस्र में उस वक्त जो कानून नाफिज था वो ये था कि उनमें ये होता था कि चोर कोई अगर चोरी करता था तो उसको एक तो सामान ले लिया जाता था, और फिर उससे उसको जुर्माना भी डाला जाता था, और कोई किसी किस्म की कोई सजा भी उसको दी जाती थी, किसी किस्म की भी हो जाए। बाज ये लिखा कि कैद में डाल दिया जाता था, बाज लिखा कि वैसे कोई सजा दी जाती थी। यानी जुर्माना और सजा दो तरह की चीजें होती थी। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी जबरदस्त प्लानिंग की कि अल्लाह ताला ने उस मौज़िन को कहा, पुकारने वाले को या खादिम को, तुम मुझसे पूछो कि क्या इसकी सजा होगी, और फिर भाइयों के मुंह से फौरन ये निकलवा दिया कि हमारी शरीयत में तो इसका ये कानून है कि हम उसको गुलाम बना देते हैं। तो अब इस तरीके से यही कानून लागू किया गया ताकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बिन्यामीन जो है वो आराम से रुक सके। वरना तो अगर जो उनका कानून था उसके मुताबिक सीधी सीधी उनसे वो प्याला ले लिया जाता, जुर्माना डाला जाता, कोई सजा दे दी जाती, किसी किस्म की जुर्माने की सूरत में सजा हो जाती, या वैसे कोई तरह की वो सजा दे सकते थे जो भी था। तो यहाँ पे एक अब कुछ चीजें जो है ना समझने की हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला की तदबीर, अल्लाह की मशीयत जो होती है वो होके रहती है। हम ज़ाहिरी तौर पर देख के उसको नापसंद भी कर रहे होते हैं, परेशान भी हो रहे होते हैं, लेकिन असल में अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी हिकमत से ज्यादा जानते हैं ना कि क्या बेहतर है। इंसान परेशान होके कभी गिले शिकवे करने लग जाता है, या उसको समझ नहीं आ रही होती, सब्र नहीं करता। तो देखिए हालात कैसे भी हों उसमें पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हुए, अल्लाह ताला की जो तरफ से जो कुछ भी हो रहा है उसकी हिकमत पर यकीन रखते हुए, ठीक है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि वो नहीं रोक सकते थे इल्ला ये कि अल्लाह चाहते। तो अल्लाह ताला ने एक ये तदबीर की, क्योंकि अल्लाह ताला के ही फैसले आखिरी होते हैं और वो ही नाफिज होते हैं। और अल्लाह ताला ने देखे, क्योंकि अल्लाह को तो आगे, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात को पता था कि आगे ये सारी तदबीर किस तरीके से इनके हक में जाएगी। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो पहले एक भाई गया, अभी दूसरा भी आ गया, बाकी लोग भी परेशान होंगे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी इनिशियली थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होना था, सारों का इकट्ठा हो जाना, और वो भी इतने जबरदस्त तरीके से, फिर उन सारों का यहाँ शिफ्ट किया जाना। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म ताम में है ना, इंसानों को तो नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए अल्लाह ताला के अहकामात और उनकी हिकमत पर यकीन रखते हुए, तवक्कुल करते हुए, अपनी तरफ से सारी तदबीर इसबाब इंसान ने इख्तियार करनी होती है, और उसके बाद मामला अल्लाह पे छोड़ना होता है। अल्लाह ताला जिस तरीके से भी उसको करे, हाँ दुआ जरूर करें, और अल्लाह ताला से पॉजिटिव गुमान रखें कि अल्लाह ताला जो है वो जरूर खैर का मामला करेंगे, चाहे बज़ाहिर चीजें आपको इतनी अपने लिए फेवरेबल ना भी लगती, ठीक है। फिर इससे एक चीज ये भी पता चलती है, यहाँ पे दीन का वर्ड यूज किया गया जिसका एक्चुअल मतलब लॉ या कानून है, ठीक है। दीन मलिक, बादशाह का जो भी वहां पे कानून था उसको अगर आप देखें
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے دین جو ہے اس کا ایکچوئل آپ کہہ لیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے یا اس کی ایکچوئل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً دین کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ دین جو ہے نا وہ صرف چند ریچولس کا نام ہے. انسان نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, قرآن پڑھ لے اور حج کر لے, زکوٰۃ ادا کر لے, یعنی یہ جو ایک بنیادی جو پلرز ہیں نا ہم صرف اسی کو دین سمجھتے ہیں. اور اسی لیے زیادہ تر تو لوگوں کا فوکس اسی کے اوپر, جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا دین نافذ ہوگا وہاں پہ پھر معاشرتی قوانین کیا ہوں گے, معیشت کے قوانین کیا ہوں گے, سیاسی قوانین کیا ہوں گے, یعنی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا. جو غلط کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق سزا ملے گی, اور جو اور بھی یعنی حکومت کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوں گے کہ سب سے بڑی ذات, سب سے اوپر ذات اللہ کی ہے, باقی سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے انڈر رہ کے اپنے اختیارات استعمال کریں گے. معاشرے میں امن و امان ہونا چاہیے, معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام جو طریقے اور حدود اور قوانین ہیں ان کی پابندی کرائی جائے گی, اور معاشرے کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کی پابندی کریں. تو دین جو ہے نا وہ تو پورا ایک نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے. یہ جو ریچولز ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ تو ایک جسٹ پارٹ ہے نا. تو دین میں تو سب کچھ آ جاتا ہے. تو ایک اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ دین جو ہے وہ صرف اس لا اینڈ آرڈر یا قانون جو اس وقت چلتا تھا جس کے تحت کوئی سزا وغیرہ ملتی تھی اس کے لیے بھی دین کا ورڈ آیا نا. تو اس سے یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا, پھر اس میں یہ بھی بات ہے کہ جیسا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود بادشاہ تھے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہ نہیں تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں قانون کو جو ہے انہوں نے چینج نہیں کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ نہیں تھے اور وہ جو ہے بس ایک وزیر خزانہ ٹائپ چیز تھی. لیکن دیکھیں آپ انسان کہیں بھی جب کسی جگہ کا کوئی نظام سنبھالتا ہے تو اس میں فوراً ہی سب طرح کی تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب ہو گئی تھی, مکہ فتح ہو گیا تھا, اس کے باوجود بھی فوراً دنوں میں یا ایک ہی سال کے اندر اندر سب کچھ چینج نہیں ہو گیا تھا. شراب بھی چل رہی تھی اور سود وغیرہ بھی چل رہا تھا. تدریجاً ان چیزوں کے اوپر احکامات آئے اور تدریجاً ہی ان احکامات کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا تھا آہستہ آہستہ. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے تھے انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. ظاہر ہے جو ایک چیز معاشرے میں پریویل کر رہی ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ ہی چینج کیا جاتا ہے. اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین اور شریعت اس کے اوپر تھے اور اسی کے تحت کام کر رہے تھے, لیکن یہ جو ایک سیاسی آپ کہہ لیں بات ہے یا قانون ہے یا لا ہے اس کو جو ہے ایک تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس کو چینج کرنے کی کوئی شرعی لحاظ سے اس طرح کی اہمیت اس طرح سے نہیں تھی. قحط پڑ گیا, اس میں اس کے لیے بندوبست کیے جا رہے ہیں, تو جو مین چیزیں تھیں وہ تو ظاہر انہوں نے لاگو کر دی ہوں گی. لیکن یہ اگر ایک چیز اس طرح سے تھی بھی تو اس کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس سے یہ پتہ چل جاتا کہ وہ خود بادشاہ نہیں تھے. یہاں پہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو ایک قانون وہاں پہ مصر کا تھا اس کے مطابق تو وہ بس وہ سے پیالہ لے لیتے, جرمانہ کر دیتے بطور سزا, اپنے پاس ان کو رکھ نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں وہ امیگرینٹ ہے نا, تو کسی دوسرے ملک کا بندہ جب آپ کے ملک میں آتا ہے, جو باشندہ, تو اس کے اوپر پھر اگر کوئی اس طریقے کا الزام ہے تو وہ پھر اسٹریٹجیکلی ہی آپ کو اس کو سزا دینی ہوتی ہے نا. کیونکہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر تو اپنا قانون لاگو کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا جو ہے اس کے اوپر آپ اس کے ملک والے بھی اعتراض کر سکتے ہیں. اور یہی سچویشن تھی, اور اصل میں اسی کو اللہ کی تدبیر اور اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت, مشیت اور سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے کہ خود ہی ان سے پوچھنے پر انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے یہاں تو یہ قانون نافذ ہے, تاکہ آرام سے بنیامین یہاں پہ رہ سکیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بغیر ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہوئے, جو کہ وہ ایکچولی چاہ رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب ظاہر ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت, اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نرفع درجات من نشاء, ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں, وفوق کل ذی علم علیم. ٹھیک ہے,
ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. اب اللہ نے درجات کیسے بلند کیے کہ جس کو بھائیوں نے اتنا اس کے ساتھ دشمنی کر کے اس کو کنویں میں پھینک کے اپنی طرف سے اس کو مارنے کی کوشش کی اور پھر وہ ایک حقیر غلام کے طور پر بیچا بھی گیا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ دیا کہ اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا. ٹھیک ہے, تو دنیا میں تو درجات بلند ہوئے اور آخرت میں بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسے توکل کرنے والوں, صبر کرنے والوں, اللہ کی آزمائش پہ شکر صبر کرنے والوں کے درجات آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی ہے ہر طرح کی عزت بھی, ہر طرح کی ذلت بھی. کسی کے درجے بلند کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ اس کی اپنی عزت اور ذلت, نہ کسی اور کی عزت اور ذلت. اگر کوئی کسی کو کتنا بھی ذلیل و رسوا کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو, اور کوئی کتنی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہے, کیسے بھی بلند درجات حاصل کرنا چاہے, وہ نہیں حاصل کر سکتا الا یہ کہ اللہ کی مرضی ہو. ٹھیک ہے, اور وہی بات کہ جو ایک خاص اس میں بڑی اچھی بات جو بیان کی گئی نا, اس آیت کی اینڈنگ بہت زبردست ہے, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر علم والے کے اوپر ایک اس سے بڑھ کر علم والا ہے. یہ بھی بہت خاص بات ہے, یعنی کوئی بھی جو انسان ہے وہ اپنے علم کے اوپر اتنا زیادہ تکبر نہ کرنا شروع کر دے, یا بہت زیادہ کوئی ایروگنس نہ اختیار کر لے, اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا نہ سمجھنا شروع کر دے. کیونکہ کوئی بھی علم والا جو ہے اس کا علم ساروں سے اوپر نہیں ہو سکتا. ہر علم والے کو کہیں نہ کہیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا علم تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر عالم سے بڑا عالم کہیں نہ کہیں موجود ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو ایک واقعہ ہے سورۃ الکہف میں, وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے. وہ یہ تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک مجمع میں پوچھا کہ اس کو سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے شرعی علم کے لحاظ سے کہہ دیا کہ میرے پاس ہی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا, یہ بتایا کہ تمہارے سے زیادہ علم والا بھی ہو سکتا ہے. یعنی شرعی علم تو تمہارے پاس ٹھیک ہے زیادہ ہے, اس وقت کے نبی تھے, پیغمبر تھے, لیکن تکوینی معاملات کا علم کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جب اس میں یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور وہ جب واپس جا رہے ہوتے ہیں نا کشتی میں, تو ایک چڑیا آتی ہے, وہ آ کے پانی تھوڑا سا لیتی ہے سمندر سے, اس پہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو یہ بتا, آپ خضر کہتے ہیں, اس کا عربی میں اس کو خضر کہا جاتا ہے, حضرت خضر کہہ دیتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا علم اور میرا علم ملا کے بھی اللہ کے علم کے سامنے اس کی حیثیت ایسی ہے جتنا پانی اس چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا اس سے بھی کم ہے. بلکہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. تو کوئی بھی عالم ہو اس سے اوپر ایک عالم ہوتا ہے, اور سب سے اوپر پھر جا کے اصل سلسلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جا کے جڑتا ہے نا. سب سے بڑا عالم, سب سے زیادہ علیم, علیم الخبیر, عالم الغیب والشہادہ, وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ انسان کو جو ہے نا اس کو اس کی ایک حیثیت بھی بتائی گئی ہے, اس کو عاجز رہنا سکھایا گیا ہے کہ کبھی بھی کتنا بھی علم حاصل کر لو, یہ مت سمجھ لو کہ میں تو اب جو ہوں بڑا چیمپئن بن گیا ہوں, یا میرے پاس تو بہت کچھ آ گیا ہے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے سے زیادہ علم والا کہیں نہ کہیں پہ ڈیفینیٹلی کوئی ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بھی دیکھیں انسانوں کی تدابیر ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن اصل جو علم رکھنے والی ذات ہے, اصل تدبیر اس کی کار فرما ہے پیچھے, اور سب کچھ اس کی منشا, اس کی مشیت کے مطابق ہوگا. کیونکہ اصل کامل علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں جو علم ملتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ملتا ہے نا. کسی کو شرعی علم ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کو ملا, کسی کو اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ توفیق دے دی ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں, وما توفیقی الا باللہ. جو کچھ میں کر رہا ہوں, جو میرے کوئی ایبلٹیز ہیں, میں کچھ علم حاصل کر رہا ہوں, کبھی بھی اس پہ یہ مت سمجھے کہ میں بڑا چیمپئن ہو گیا اور فلاں جو ہے اس کو تو کچھ نہیں آتا. کسی کو بھی علم کا تکبر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے عمل میں ڈھل جائے, کیونکہ حجت اسی نے بننا ہے نا. جو علم عمل میں نہ ڈھلا وہ تو پھر الٹا پکڑ کا باعث بنے گا نا, کہ علم تھا بھی اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا,
تو اصل وہی علم کام آئے گا جس کے اوپر انسان نے عمل بھی کیا ہے نا. تو جو صاحب علم ہے اس کو صاحب عمل ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, جس کو صحیح علم ہو اللہ کے دین کا اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود و قیود کا, اور پھر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا دین سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ ایسا علم حاصل کیا ہوا بیکار ہے کہ کوئی کلاسز بھی اٹینڈ کر رہا ہے, کوئی تفاسیر پڑھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, لیکن جو اپنی عملی زندگی ہے وہ اس نے بالکل اس سے ڈسکنیکٹڈ رکھی ہوئی ہے اس علم سے جو وہ حاصل کر رہا ہے. یعنی گئے, کلاس اٹینڈ کر لی اور اپنی زندگی اسی طرح سے گزار رہے ہیں جس طرح کے پہلے تھے. کوئی عمل میں تبدیلی ہی نہیں آئی, کوئی آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہی نہیں, کچھ لیسنز ہی نہیں لیے. بس وہ تو پھر ایک وہی ہو گیا نا کہ آپ نے بس ایک ریچول رکھا ہوا ہے کہ جیسے نماز بغیر سوچے سمجھے پڑھ لی, ویسے ہی قرآن کی کلاس بھی اٹینڈ کر لی, ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دیا, اس کے اوپر کوئی غور و خوض نہیں کیا, اس کو اپنے عمل میں لانے یا اپنے عمل میں جو غلطیاں سامنے نظر آئیں ان کو بھی اگنور کر دیا, اچھا چلو خیر ہے دیکھی جائے گی, اس کو نہیں چینج کیا, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں نا, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی نے کوئی بہت زیادہ کوئی پی ایچ ڈی کر لی, کوئی بڑی ڈگریز لے لی, اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم آ گیا. حالانکہ فرض کرے وہی بندہ کسی دوسرے ملک میں چائنا اٹھ کے چلا جائے نا, تو روڈ پہ رکھے ہوئے روڈ سائنس بھی وہ نہیں پڑھ سکتا. شاپنگ کے لیے آپ جائیں تو پروڈکٹس پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ آئے, ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں یا کیا, بات نہیں کر سکتے وہاں پہ. یا کسی بھی اور کنٹری میں چلے جائیں جہاں پہ ان کی اپنی لینگویج ہے, جرمن ہے, فرینچ ہے, آپ تو زیادہ سے زیادہ انگلش ہی سیکھ سکتی ہوگی نا آپ نے, تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا, تو وہاں پہ جا کے آپ کا علم بالکل زیرو ہو جائے گا, چاہے آپ اپنے ملک میں کوئی پی ایچ ڈی یا ڈبل پی ایچ ڈی بھی ہوں یا جتنے بھی آپ نے ڈگریز حاصل کی ہوں. تو یہ ہے کہ جب انسان اس کو سمجھے نا, فوق کل ذی علم علیم, تو انسان کو نا اپنی حیثیت بڑی اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ میں کتنا بھی علم حاصل کر لوں میرا علم کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں سے پھر ون سیکنڈ وہ بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ اپنی علم کے تحت جب کوئی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں, کوئی تدابیر اختیار کرتے ہیں, کوئی اسباب اختیار کرتے ہیں, اور اس میں پھر انہیں کامیابی بھی مل جاتی ہے, تو وہ کس چیز پر اتنا زوم کرنے لگ جاتے ہیں, کس چیز پر اتنا تکبر کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے یہ آئیڈیا لگایا تھا تو میری کیسی زبردست کامیابی ہوئی ہے, اور میں نے اپنا بزنس کیسا زبردست جو ہے وہ پھیلا لیا ہے, تم بھی یہ کرو, تمہیں اصل میں آتا نہیں ہے. بعض لوگوں کا بات کرتے ہوئے سنتے ہیں نا, تو وہ اتنی ایروگنس ہوتی ہے ان کی بات میں, ویسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے سارا جو ان کا کاروبار پھیلا ہے, اس میں ترقی بھی ہے, وہ ساری ان کی اپنی تدبیر کی وجہ سے ہوئی ہے, اور ان کے سارے جو انہوں نے ٹیکٹکس سے وہ اپنائے تو اسی وجہ سے ان کو کامیابی ملے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی طریقے کسی اور نے بھی اپنائے ہو, اس کو وہ کامیابی نہ ملی ہو. تو کامیابی صرف اللہ کی ذات کی طرف سے ملتی ہے. جو علم ہے وہ اللہ کی ذات سے ہی ملتا ہے, اور اللہ کے علم کی تو ایسی کوئی انتہائی نہیں ہے نا. یعنی انسان کبھی یہ سوچے نا کہ میں کیسے اپنے علم پہ اتنا تکبر کر سکتا, میرے سے زیادہ جاننے والے پتہ نہیں اس دنیا میں اور کتنے ہوں گے. اب کسی نے ایک سبجیکٹ میں اگر پی ایچ ڈی کی ہے, وہ فرض کریں چلو ڈاکٹر انجینئر, تو بہت پڑھا لکھا پی ایچ ڈی انسان ہے, اور اس نے کسی ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. گاڑی خراب ہوگی تو وہ ایک ورک شاپ پہ جائے گا نا, اور وہاں پہ جو ایک ورکر ہے جس نے شاید وہ میلے کے چلے سے کپڑے پہنے ہوئے, اس کا علم اس پی ایچ ڈی والے سے زیادہ ہوگا, تو یہ اس کے پاس گیا نا, اس کو نہیں پتا میری گاڑی میں کیا پرابلم ہے, وہ بندہ ٹھیک کر کے بتائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا علم کسی ایک خاص چیز میں ہو سکتا ہے, کسی دوسری میں نہیں ہوگا. ایون آپ گھریلو خواتین بھی جو ہیں اس میں سے کسی کو کچھ زیادہ اچھا پتا ہوگا کھانے پکانے یا ریسیپیز کے بارے میں, تو کسی کو کچھ دوسری چیز کے بارے میں زیادہ پتا ہوگا, گھر کی مینجمنٹ کے بارے میں یا گھر کو آرگنائز رکھنے کے بارے میں بہت کچھ لوگ زیادہ آگے ہوں گے اور کچھ لوگ کم ہوں گے. تو یہ اپنی اپنی فیلڈز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا گیا ہوا آپ کہہ لیں کہ انعام ہے, جو ہر ایک کے اوپر مختلف طریقے سے ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے. تو کبھی بھی آپ کتنا بھی علم حاصل کر لیں, میں آپ کو یہ بات اسی لیے ساتھ ساتھ بتاتی ہوں, جب آپ اللہ کے دین سے جڑتے ہیں, اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, تو شیطان کے حملے بھی زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ ٹریپس آپ کے لیے بناتا ہے, اور اس میں نا یہ چیز وہ ضرور آپ کے ذہن میں ڈلوائے گا کہ دیکھو تم بہتر ہو گئے,
کیونکہ اس کا تو یہی تھا نا، انا خیر منہ، جب اس کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. یہی اس کی جو بات ہے وہ انسانوں میں بھی ڈلوا کے ان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے. اور ضرور بالخصوص جو قرآن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، علم حاصل کر رہے تھے، اس سے تو زیادہ دشمنی بڑھ جاتی ہے نا ایسے لوگوں سے شیطان کی. وہ تو پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے گیا، اس نے تو علم حاصل کر لیا. تو وہ پھر ان کو چونکہ گناہوں میں مبتلا نہیں کر پاتا، تو ان کو وہ ان کے علم کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اس چیز کو سمجھ لیں کہ علم کا جو تکبر ہے نا، بہت برا تکبر ہے. جو اپنے علم کے تکبر میں پڑ جاتا ہے نا، وہ پھر ساروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور اس میں بھی پھر اگر آپ دین کے علم حاصل کر کے، معاذ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، اگر آپ اس تکبر میں آ جاتے ہیں، فرض کریں آپ نے دین کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا اور آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ رہتا ہے وہ فلاں میری بہن، وہ فلاں میری کزن، وہ فلاں میری دوست، اس نے تو نہیں پڑھا ہوا، وہ دیکھو اس کا حلیہ دیکھو، یا اس کے حالات دیکھو، وہ تو ایسے کرتی ویسے کرتی ہے، فوراً سمجھ جایا کریں کہ یہ شیطانی وسوسے ہے. اور اس طریقے سے وہ ٹریپ کرتا ہے نا کہ سمجھ بھی نہیں آتی. انسان بڑے آرام سے نا کہیں پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کوئی ڈسکشن ہوگی دین کے لحاظ سے، آپ نے کوئی ایک دو پوائنٹس دے دیے جو دوسروں کو نہیں پتا تھے، ایک دم شیطان تو آپ کے دل میں دلائے کہ دیکھو تم تو بڑی زبردست ہو، تم نے تو اتنا اگلے کو علم دے دیا، اس کو بتا دیا جو اس کو نہیں پتا تھا. بہت زیادہ الرٹ ہو کے بہت زیادہ کیئرفل رہا کریں اس معاملے میں. جب بھی آپ کو ایسی سوچ آئے تو دیکھو اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، میں تو بہت بہتر ہوں اس سے جو میں یہ کر رہی ہوں، ان کو دیکھو وہ کیا کریں، فوری سمجھیں یہ انا خیر منہ، یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا. میں اس سے بہتر ہوں، یہ شیطانی جملہ ہے. کبھی بھی یہ مت سمجھے. آپ نے سب سے زیادہ صرف یہ کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، اور اگلے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، اس کو بھی علم سے جوڑ دے. ٹھیک ہے؟ نہ کبھی کسی کو دین کا علم دیتے ہوئے خود کو اس سے برتر محسوس کریں، نہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اور کسی دوسرے کو بے عمل دیکھ کے اپنے آپ کو اس سے بہتر محسوس کریں، اور نہ کبھی کسی کو اس طریقے سے ٹونٹ کرتے ہوئے. دیکھیں امر بالمعروف ایک اور چیز ہے، اچھے طریقے سے آپ نے کسی کو بات سمجھا دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسے نہ کریں، لیکن وہ بات کرتے ہوئے پہلے اپنے اندر ضرور سوچ لیں کہ میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے یا کسی کے اوپر ٹونٹ کرتے ہوئے تو یہ بات نہیں کر رہی ہوں، یا میرے ذہن میں یہ تو نہیں آ گیا کہ یہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سے ہے اور اس کا تو پتہ نہیں کیا بننا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کا ظاہری حلیہ ایسے دیکھ کے اس کے بارے میں یہ تاثر قائم کر لیتے ہو کتنی فضول ہے، اس نے تو ایسا حلیہ بنایا ہوئے، یہ وہ. کبھی بھی ایسا مت کیا کریں. بس الحمدللہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے دے. ورنہ یہ جو چیز ہے نا، اس پہ انسان ایسا پھسلتا ہے اور اتنے برے طریقے سے گرتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس چوٹ کا کہ میں گر چکا ہوں، اور میں جو ہوں کس طرح تکبر کے گناہ میں مبتلا ہو گیا. بعض دفعہ انسان اپنی عبادات پہ تکبر کرنا شروع کرے، تو وہ بھی بہت برا تکبر ہے کہ میں تو یہ کرتا ہوں، وہ نہیں، فلاں نہیں کرتا. تو یہ بھی یاد رکھیں، علم کا تکبر ہے، عبادت کا تکبر ہے، یا عمل کا تکبر ہے، سارے ہی بہت برے ہیں. کبھی کسی لحاظ سے یا کوئی کامیابی مل گئی ہے، کوئی چیز اچیو کر لی ہے، اس کا تکبر ہے، سارے ہی تکبر برے ہیں. کیونکہ کبریائی جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، تکبر صرف اس کی چادر ہے. تو کوئی بھی انسان اگر اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آتی. ہمیشہ عاجز رہیں، جھک کے رہیں. ہر چیز، ہر کامیابی، ہر حالات، ان کو آپ اللہ کے ساتھ ہی جوڑیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی سے انسان جو ہے وہ بچ کے رہتا ہے. ورنہ یہ جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، انسان سمجھ بھی نہیں پاتا. تو یہ یاد رکھنا آپ لوگوں نے، فوق کل ذی علم علیم، اس کو ہائی لائٹ کریں اپنے سپارے میں بھی اور اپنی زندگیوں میں بھی اس کو ہائی لائٹ کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر قرآن کی پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تلاوت پہ ہو سکتی ہے کلام کی؟ جی. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية
لأخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم دعا کر لیجیے.